اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ صحابی رسول آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ اب ذرا سا آپ کو بیدار ہونا ہے، 5-10 منٹ کی زحمت، ایک تاریخی فیصلہ۔ یا رسول اللہ اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کون کرے گا؟ ہماری جانیں قربان ایسے صحابہ پر جو اطاعت رسول کی کریں، محبت علی سے رکھیں۔ یا علی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ہم سے زیادہ کون ماننے والا ہے بھائی؟ جو ہے ایک شخص آیا صحابی رسول کے ایک مسئلے میں، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اس ایک حکایت میں کئی مسائل کا حل ہے اگر آپ نے ذرا سی توجہ فرمائی۔ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتا ہے، اور مسلمانوں کے مشہور مورخ جو تاریخ کے امام کہلاتے ہیں مسلمانوں کی یہاں، ابن خلدون، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ صحابی رسول آ کر خدمت رسول میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کچھ عجیب کیفیت میرے دل و دماغ کی ہو گئی ہے، کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، اطاعت آپ کی کرتا ہوں، لیکن محبت علی سے ہے۔ برابر میں بیٹھنے والے نے رسول اللہ سے پہلے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ کہا یہ معرفت کی بات ہے۔ کسی دل جلے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ تو جواب دیا کہ بھائی اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنی اپنی معرفت۔ صلوات بھیجیں آپ ذرا، میں یہ پڑھ لوں کیا ہے۔ کہا کہ ہاں اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ ایک دل جلے نے پوچھا بھائی یہ کون سا محبت کا طریقہ ہے؟ اطاعت رسول کی، محبت علی سے۔ بھائی محبت بھی رسول سے کرو، یہ کون سی اطاعت ہے کہ جس میں اطاعت رسول کی ہے اور محبت علی کی ہے؟ تو صحابی جواب دیتا ہے اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنے اپنی نفاست قلب کی بات ہے، اپنی اپنی طہارت کی بات ہے، اپنے اپنے شجرہ نسب کی شرافت کی بات ہے۔ کہا کیسے اطاعت رسول کی کرتے ہو، محبت علی سے؟ کہا ہاں رسول کی اطاعت ہی کی جا سکتی ہے، محبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب بڑا عجیب جملہ ہے اگر آپ توجہ کریں اس جملے پر۔ رسول اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، رسول سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ رسول ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، رسول تو اللہ کے محبوب ہیں، رسول سے اللہ محبت کرے۔ کیا تو رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے اللہ کی محبت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا قرآن نے اعلان کیا ہے سورہ مبارک آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو۔ اتباع ہے رسول، صلوات بھیجے نا محمد۔ دیکھیں بات، تو رسول سے محبت اللہ کرے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو غلامی رسول میں اپنے لیے سربلندی تلاش کرتے ہیں۔ ہاں اطاعت رسول کی کر رہے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ محبت علی سے کی جائے گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بڑی توجہ جان محترم، جب صحابی نے یہ تکرار کی، سوالات کی، تو پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں کہ اپنے سوال کو پھر دوہرا۔ صحابی نے بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ محبت علی سے کرتا ہوں، اطاعت آپ کی ہے۔ کہا تجھے علی کی محبت محسوس کیسے ہوتی ہے کہ تو علی سے محبت کرتا ہے؟ کہا
مجھے علی کی محبت اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کی بزم میں بیٹھتا ہوں اور علی آ جاتے ہیں تو نگاہ آپ کے چہرے پر ہوتی ہے، دل علی کو سجدہ کرنے کو جی چاہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، یہ محبت کی بات، کیونکہ نگاہ کا تعلق احترام سے ہے، بہت توجہ، نظر کا تعلق احترام سے ہے، دل کا تعلق محبت سے ہے۔ دل اس قبلہ جہاں کی طرف جھکتا ہے، نظر آپ کی بارگاہ میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں میں قربان ہو جاؤں، کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ کہا جب تیرے دل میں علی کی محبت کسی موجزن سمندر کی طرح، متلاطم سمندر کی طرح موجیں مارا کرے تو تجھ پر واجب ہے کہ جا کر اپنی ماں کے پیروں کو بوسہ دیا کر۔ بھائی بڑی توجہ دوستو، اب یہ کس نے فرمایا؟ سرکار رسالت مآب نے۔ یہ ذہن میں رہے آخر، کہا کہ جب علی کی محبت تیرے دل میں موجیں مارا کرے تو اپنی ماں کو سجدہ کیا کر۔ وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو مر گئی۔ یہ سارا منظر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو اس تقریر کا لطف آئے گا۔ یہ علم، یہ شبیہ، یہ زیارتیں جو آپ کے تحت نظر ہیں نا، اس کے پس منظر میں میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اس لیے ذہن میں رکھیں آپ۔ کہا اپنی ماں کو سجدہ کیا کر جب علی کی محبت تیرے دل میں موجزن ہو۔ کہا مولا میری ماں تو مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ابن خلدون نے لکھا کہ اگر تیری ماں مر گئی ہے تو اپنی ماں کی قبر کو سجدہ کیا کر۔ اگر ماں مر گئی ہے تو ماں کی قبر پر جا اور جا کر بوسہ دے۔ آپ نے خاموشی سے سن لیا یہ جملہ، پورا شرعی مسئلہ پیغمبر اسلام نے حل کر دیا۔ کہا کہ اگر ماں مر گئی تو ماں کی قبر کو بوسہ دیا کر، یعنی علی سے محبت کی تعلیم دینے والی ماں اگر مر بھی جائے تو اس کی قبر پر بوسہ دینا بدعت نہیں ہے، شریعت ہے، شریعت ہے۔ اگر قبروں پر جانا، قبروں پر بوسہ دینا، قبروں کا احترام کرنا شریعت میں بدعت ہوتا تو پیغمبر اسلام کبھی بھی ایک صحابی کو یہ تعلیم نہ دیتے۔ وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو میرے بچپن میں مر گئی تھی، مجھے تو اس کا نشان قبر بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ پورے مجمع کی توجہ آج کی اس مجلس کے لیے اہم ترین جملہ ہے یہ، کہا مولا میری ماں بچپن میں مر گئی تھی، مجھے تو اس کی قبر کا نشان بھی پتہ نہیں ہے۔ کہا اگر اس کی قبر کا نشان تجھے پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا، اپنے گھر میں جا، زمین پر بیٹھ، زمین پر بیٹھ کر انہی سے اپنی ماں کی قبر کی شبیہ بنا اور اس کو ماں کی قبر تصور کر اور اسے بوسہ دے۔ عزیزو آپ نے کیا سنا؟ اے ہماری شبیہ پر اعتراض کرنے والوں، پیغمبر نے واضح شریعت کا حکم بتا دیا ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو شبیہ بنانا عبادت ہے۔ توجہ ہے اور آپ کو سلامت رکھے یہ شبیہ کی منظر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ اگر ماں کی قبر کا نشان نہیں ملتا تو زمین پر بیٹھ کر ماں کی قبر کا خط کھینچ، نشان بنا اور اس کو بوسہ دے، ماں کی قبر تصور کر کے۔ یہ تیرا بوسہ ماں کی حقیقی قبر تک پہنچے گا تو یہاں کی زریع کا بوسہ حقیقی زریع تک جاتا ہے، یہاں کے علم کا بوسہ حقیقی علم تک۔ صلوات بھیجنا محمد اور کرتے جائیں، یہ شریعت ہے۔ یہاں کا سلام وہاں تک جاتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟ یہاں کا سلام وہاں تک جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے صاحب آپ زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا صاحب زمان، یہ زیارتیں پڑھتے ہیں، آپ کا یہ اتنی دور کا سلام ہزاروں میل پہ کیسے ان کی قبروں تک اور ان کی ارواح تک اور ان کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے؟ میں کہوں گا کہ تم جو ہر 14 شعبان کو، ہر شعبان کے مہینے میں جا کر قبرستان میں جاتے ہو، بھئی یہ تو شریعت کا بنیادی حکم ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی قبروں سے گزرو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، تو تمہارے یہ گناہگار مردوں تک تو تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے۔ اور جو علامت حیات ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، ان تک یہ سلام نہیں جائے گا، ان تک یہ سلام نہیں پہنچے گا۔ سوال کرنے والے نے کہا مولا میں
بچپن میں میری ماں مر گئی تھی، مجھے نشان قبر بھی پتا نہیں. مولا فرماتے ہیں اپنی ماں کی قبر کا نشان اپنے ہاتھ سے بنا، اسے جا کر بوسا دے. صحابی کہتا یا رسول اللہ میں نے تو علی کی محبت کا آپ سے اظہار کیا تھا، علی کی محبت سے ماں کی قبر کا اور ماں کی قبر کو بوسے کا اور ماں کے پیروں کے بوسے کا آخر تعلق کیا ہے؟ آپ میرے بارے میں کچھ فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ تیری فضیلت نہیں ہے اپنی ماں کی قبر کو بوسا اس لیے دے اور یہ کہہ کر دے جب علی کی محبت تیرے دل میں دریا کی طرح موجے مارے تو ماں کی قبر کو بوسا دے کہ ماں تجھ پر لاکھوں سلام کہ تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی. توجہ ہے نا جان محترم؟ یا علی یا علی یا مالا آپ کو سلام کریے اس منزل فکر کو. علی علی جیو مل کر سلامت رہو. اتنی مل کر جیو سلامت رہو بیٹا. اتنی ہی بلند صلوات سارا مجمع مل کر محمد و آل محمد پڑھو. توجہ ہے نا جان محترم؟ تو یہ علی کی آواز، یہ علی کے نعرے، یہ علی کا تذکرہ، یہ علی کا ذکر عزیزان محترم، یہ علی کا تذکرہ شرافت حسب نسب کی دلیل ہے. یہ تو بعد میں سوچا جائے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، پہلے یہ تو طے کرو کہ حسب نسب کس کا. صلوات لے محمد و آل محمد پر، یہ تو بعد میں سوچا جائے گا. جہاں شجرہ نسبی درست نہیں ہے وہاں مذہب اور سبب کیا درست ہو جائے گا. عزیزان محترم پہلے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا اپنے شجرہ نسب کی صحت کا اعلان کرے، اور صحت کا اعلان نہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے ہوتا ہے نہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے ہوتا ہے. ایمان کا پتہ نہیں چلتا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے، اسلام کا پتہ نہیں چلتا محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے سے. اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے مومن اور منافق کی پہچان ہو سکتی تو پروردگار کبھی قرآن میں سورہ منافقون نازل نہیں کرتا. اور یہ سورہ منافقون ہے جو نازل ہوا ہے قرآن میں، یہ کافروں کے لیے نازل نہیں ہوا، مشرکوں کے لیے نہیں آیا، یہ بزم پیغمبر میں بیٹھنے والوں کے لیے آیا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا ہے. صلوات بھیجے محمد و محمد پر کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کی توحید سے، مولا آپ سلامت رکھے، اللہ کی توحید کے اقرار سے، رسول اللہ کی رسالت کے اقرار سے آخر تعلق کیا ہے دین کا، مذہب کا؟ عزیزان محترم یہ ہم شیعان حیدر کرار کی نہ ضد ہے نہ ہر دھرمی ہے. ہمارے مذہب میں ضد نہیں ہوتی، ہر دھرمی نہیں ہوتی، کج بیسی نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہمارا مذہب فتح مکہ کے بعد ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں کا مذہب نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ جانا محترم. توجہ ہے دوستو، میں بہت مختصر کر کے گفتگو کو لا رہا ہوں. دوستو ہمارا مذہب فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں کی اولادوں کا مذہب نہیں ہے. ہم نے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول کی تصدیق کی ہے. تصدیق کرنا اور بات ہے، کلمہ پڑھنا اور بات ہے. کلمہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. کافر تھے، چلے تھے کسی ارادے سے، لہرا رہے تھے ہوا میں تلواریں، راستے میں کسی نے تانا دے دیا، گھر کی تو خبر لے لو، وہاں پہنچے، گھر والوں سے قرآن سنا، دل پسیج گیا، بزم رسالت میں آئے، جھومتے ہوئے آئے. حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، جناب حمزہ نے تلوار کی نوک گردن پہ رکھی. کیا پروگرام ہے میاں؟ کس ارادے سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. کمال تو دیکھو نا، خدا کی قسم کیا خوبصورتی ہے. نعرہ حیدری. نہیں ایسے نہیں، وہاں تک بیٹھے ہوئے دور و دراز تک میرے سارے نوجوان دوست پوری طاقت و توانائی سے نعرہ حیدری. علی 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 علی. یہ ہے بنیادی سی بات. جیو اب سب ایسے ایمان لانے میں کیا دیر ہوتی ہے؟
گئے کسی ارادے سے، پہنچے کسی ارادے سے، گئے کسی تیور سے، پہنچے کسی تیور سے، جناب حمزہ نے تلوار رکھ دی گردن پر. کیا پروگرام ہے کہ جی کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیجیے. یہ ہے صاحب ایمان کی کیفیت. اتنی سی بات، اس میں کیا دقت ہوئی، اس میں کیا زحمت ہوئی، مجھے آپ بتائیے. تصدیق رسالت کی منزل یہ ہے کہ منظر عشیرتک الاقربین. جب آیت نازل ہوئی حبیب سب سے پہلے کفار مکہ میں اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، تو 40 کفار عرب اور سلاطین قریش بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں پیغمبر اسلام اٹھ کر اعلان رسالت کرتے ہیں، اعلان اسلام کرتے ہیں. پورا مجمع مخالفت کر رہا ہے اور ایک 12 برس کا بچہ ابو طالب کی گود کا پروردہ اٹھ کر اعلان کرتا ہے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. میں ابو طالب کا بیٹا، میں نے مکے میں 40 برس کے بعد آپ کو نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے تو اس وقت آپ کو زیور نبوت سے آراستہ دیکھا ہے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا. میں گواہی دے رہا ہوں. یہ تصدیق کی منزل جو ہے نا جان محترم، اور آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے منزل تصدیق. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس، میں آپ کی نبوت کا عینی گواہ ہوں. میں سنا کر کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں. بہت توجہ اس جملے پر. میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. آپ نے سن لیا یہ جملہ، یہ سب سے پہلے علی نے کہا. تب اس جملے کو میں جب عربی میں بیان کروں تو یوں ہوگا کہ علی اٹھے اور اٹھ کر علی نے سب سے پہلے اس دھرتی پر، اس گیتی پر، اس زمین پر، اس مٹی پر ابو تراب نے سب سے پہلے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کائنات میں کسی نے نہیں کہا علی کے علاوہ زمین پر. سوچیں 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 اس جملے کو سوچیں. ایک فیصلہ لینا ہے یہاں سے جانا محترم. علی نے سب سے پہلے رسول اللہ سے بھی پہلے، رسول اللہ نے دعوت ذوالشیرہ میں کلمہ نہیں پڑھا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے. اور اس مدد کرنے میں نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جملہ ہے، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ ہے. یہ سب سے پہلے یہ کلمہ جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے پہلے ابو طالب کے بیٹے نے اپنی زبان پر جاری کیا ہے. پوری دنیا میں اب ساری دنیا جہاں جہاں تک بھی کلمہ توحید اور رسالت پڑھتی رہے گی، علی کی سیرت پر عمل کرتی رہے گی. سب سے پہلے یہ کلمہ علی کی زبان پر جاری ہوا. لیکن پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ آج جو میری تصدیق کرے گا، جو میری مدد کا وعدہ کرے گا، جو میری گواہی دے گا، وہ میرا وزیر ہوگا، میرا وسیع ہوگا، میرا ولی ہوگا، میرا جانشین ہوگا. تو علی نے گواہی بھی دے دی، علی نے تصدیق بھی کر دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ علی نے کہا. پیغمبر صادق بھی ہے، امین بھی ہے. پیغمبر نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسی بزم میں بلا فصل کہا اشہد ان علی ولی اللہ. سب سے پہلے یہ پیغمبر نے کہا. تو ساری دنیا کے 90 کروڑ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ علی کی سنت ہے. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، وہ نبی کی سنت ہے. نبی کی یا علی یا علی یا علی یا علی تو ہے. یہ کلمہ یا رسول اللہ سلامت رہو. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. رسول نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے. تو سب سے پہلے یہ کلمہ شہادت جو ہم پڑھ رہے ہیں نا دوستو، ذرا سا جاگو. یہ کلمہ اشہد ان علی ولی اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ سب سے پہلے نبی نے پڑھا ہے. اب سوچ سمجھ کر ہمیں کافر کہنا. یا علی صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ جیو بیٹا، یہ کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے اس دھرتی پر، اس زمین پر پیغمبر اسلام نے پڑھا ہے. اور تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے.
इजाफी कसूर तो यही है ना हमारा, इसी वजह से हम काफिर हैं। वरना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सब पढ़ते हैं, नमाजें सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, कुरान सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, काबा हमारा भी वही है, सबका भी वही है, हज सब करते हैं, हम भी करते हैं। तो सब कुछ जो कुछ मुसलमान करते हैं वही हम करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद मुसलमान मुसलमान है, और यही सब कुछ करने के बाद हम काफिर हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम एक काम ज्यादा करते हैं कि अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहते हैं, और दूसरा काम ये ज्यादा करते हैं कि हम जालिम के जुल्म का ऐलान करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। और जालिम का, बड़ी तवज्जो जुमले पर, जालिम के जुल्म का ऐलान करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। हम ऐसे मजलूमों का रोना नहीं रोते कि जिनके मकतूल होने के तो ढंढोरे पीटे जाएं, यौम मनाए जाएं। ऐसे मजलूमों का ऐलान नहीं करते कि आज उनका इंतकाल हो गया, आज वो शहीद हो गए, आज ये कत्ल हो गए, आज वो हुआ। भाई हम तो जब ऐलान करते हैं तो फिर बाकायदा ऐलान करते हैं। हम में ये नहीं है कि हम सिर्फ मकतूल का मातम करें, हम कातिल का नाम भी बताते हैं, कातिल का शजरा भी बताते हैं, कातिल का हसब नसब भी बताते हैं। हम अगर कहते हैं कि आज 18 रमजान को जिसने जरबत मारी वो अब्दुल रहमान था, इब्ने मुलजिम था, कुत्तामा ने उसे लालच दिया था निकाह का, अमीर शाम ने साजिश तैयार की थी अली के कत्ल की, अमीर शाम बेटा था अबू सुफियान का, अबू सुफियान बेटा था हर्ब का, हर्ब सरदार था बनी उमैया का। हम तो शजरे बताते हैं। तुम अगर किसी की शहादत या मौत का दिन भी मनाते हो तो सिर्फ उसका तस्करा क्यों करते हो? कातिल का ऐलान क्यों नहीं